بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسٹم انڈرسٹینڈ کریں کہ مقابلے میں ہے کیا. یہ جو وار ہوئی ہے، یہ جو ایک کلچر ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ جہاں حدود الہی کو پارا پارا کر دو، اور جب کوئی بات کرے نہیں سوسائٹی ہے، سب چلتا ہے، لبرل سیکولر سب. کیسے چلتا ہے؟ اگر یہ اچھا ہوتا تو پھر خدا بھی ایسے دین دے دیتا. خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اور جب دین اسلام پسندیدہ ہے تو یہ اسلام کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ اسلام؟ اسلام کے بڑے بڑے دعوے دار آج دنیا کی اقتدا کر رہے ہیں. ہمیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیئر میں بولنی پڑتی ہیں عزیزان موت. اور جو تھوڑا بہت آپ کو بازار چیختا ہوا نظر آتا ہے نا، یہ بھی کوئی دین کی خاطر نہیں ہے، یہ اپنی دکانوں کی خاطر ہے. یہ دکانیں ہیں اپنی، یہ دکانیں ویسے کسی طریقے سے دے دو چپ ہو جائیں، انہیں پتہ ہی نہیں دین کا ہو کیا رہا ہے. یہ ہر دور میں ہے، یہ جو طبقہ ہے نا یہ ہر دور میں آیا، اور انہوں ہی نے اچھی بڑی امت کو گمراہ کیا ہے. جہاں دیکھیں یہ فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں خدا پرستی ہے. خدا کو پرستش کرنا یا ایک معبود کی پرستش کرنا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. لا الہ الا اللہ فطرتاً ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ فطرت ہو اور خدا اس فطرت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے. لیکن جب آپ اس کو صحیح راستے سے نہیں لیں گے تو پھر سامری جیسے لوگ آ کر آپ کو گوسالے جیسا رب بنا کے دیں گے. یہی تو وجہ ہے. اب ایک کتنا بڑا طبقہ دیندار ہے معاشرے کا، رسول سے محبت کرتا ہے، خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے، مگر عجیب سامری نما لوگ معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کے جذبات احساسات بیچ دیتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، اپنے دین کی تعریفیں کر رہے ہیں. مگر دین تو ایسا ہے کہ جو چونٹی کا بھی احترام کر رہا ہے. دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہو، اگر جنگ ہو تو دشمن کے درختوں کو بھی مت جلاؤ. یہ کون سا دیندار طبقہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بات ہو جائے تو اپنے ہی لوگوں کی دکانیں، گاڑیاں، گھر جل جاتے ہیں؟ تو دین نہیں ہے یہ، دھوکہ نہ لے. قیامت والے دن جب سب پھنسیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے. تو قرآن خود کہہ رہا ہے جب آپ سب یہ بولیں گے کہ ہم تو اولیاء طاغوت کے پیچھے تھے، تو اولیاء طاغوت کیا کہیں گے؟ ہم تو خود پھنسے ہوئے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلتے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جب عقل خدا نے دی ہے تو خود دین کو سمجھیں. لا الہ الا اللہ ہے دین، محبت کا دین ہے. دین دوسروں کے حقوق، دوسرے ادیان کے حقوق کو واضح کر رہا ہے. آپ معاشرے کو دیکھیں کتنا فنیٹک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. کسی پہ الزام لگایا تھا فلانے نے توہین، فلانے نے یہ کیا، اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں؟ آپ کا تو اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی واقعاً علی اعلان غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کی سزا خود اسٹیٹ دیتا ہے، اسٹیٹ ذمہ دار ہے. آپ اپنا پروٹیسٹ کریں، اچھی بات، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایسا کردار پیش کریں کہ لوگ دیندار ہو جائیں. مگر رسول خدا کا کردار نہیں تھا کہ وہ معاشرہ جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، وہ جو سورج کو دیکھنے سے صرف اپنے شکم کی طرف متوجہ تھا، صبح روشنی نکلے گی تو پھر کھانا کھانا ہے، ظہر کے ٹائم جب سورج آئے گا درمیان میں پھر کھانا کھانا ہے، جب سورج غروب ہوگا پھر کھانا. اس معاشرے کو رسول خدا نے کہاں پہنچا دیا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو سجدہ، جب سورج درمیان میں آیا تو سجدہ، جب سورج غروب ہوا تو پھر سجدہ. اس معاشرے کو اللہ اکبر یا رسول اللہ، تو ایسا معاشرہ صلی علی محمد
معززان محترم، یہ رسول خدا کا اخلاق ہے. لہو لعان ہو گئے مگر کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کسی کے لیے بد دعا نہیں. اب یہاں معاشرہ تشکیل دیں، دعوت دیں لوگوں کو اسلام کی. کربلا اسلام کی بقا ہے. مجلس اعضا اسلام کو قائم کرنے کے لیے، نہ کسی فرقے کے لیے. یہ ہم تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے، حقیقت کچھ اور ہے. شاید جب ہم آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آئے گی کہ حسین کون تھے، اور ہم نے کتنی اپورچونٹی زندگی میں ضائع کر دی.